اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آیت، اللہ کے احکامات ہم روز سنتے ہیں، تو اللہ کے احکامات پہ اصل میں سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک مسلمان اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اگر ہم سچے امتی ہیں تو ہمیں اللہ کے احکامات کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور ان پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 102 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو پہلی بات کیا ہوگی کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا سیکھنا ہے۔ تو اللہ سے ڈریں گے تبھی ہمارے اعمال صحیح ہوں گے۔ تو اللہ سے کیسے ڈریں گے؟ پہلے اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا، اللہ کے مقام کو پہچانیں گے۔ جب ہم اللہ کے مقام کو پہچانیں گے تو ڈریں گے۔ دنیا میں بھی ہم جس آدمی کے مقام کو جانتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں، جس کا مقام ہمیں نہیں معلوم ہوتا اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ تو پہلا کام کیا ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ متقی۔ قرآن کے دوسرے صفحے پہ متقی کی تعریف بتائی گئی ہے کہ کون لوگ متقی ہوتے ہیں، کون لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، کون اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس کی پوری تعریف دوسرے صفحے میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، یقیناً کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اللہ سے ڈرو۔ تم کو موت نہ آئے مگر کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کلمے کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ذہن، ہمارا دل کسی اور طرف لگ جائے۔ ہمیں مسلمان مرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے جو دین کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اتنی قربانیاں دے کے یہ دین ہم تک پہنچا، اور یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ اگر ہم اس دین پہ آ جائیں تو ساری کی ساری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری ہی نہیں پوری دنیا کی مشکلات دور کر دیں ہم اس دین پہ اگر آ جائیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں، قانون کا ڈر نہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، خوف ہے ہی نہیں ہمارے دل میں۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں اللہ قرآن میں، اے ایمان والو، جو ایمان اگر لائے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ کا حق ہے جو اس سے ڈرنے کا، اس کے مقام کو پہچانو، اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کے دل کے اندر تو جو آپ کا دل چاہے کریں گے، جو آپ کی مرضی ہے کریں گے، اپنی مرضی کے کام کریں گے۔ اللہ کا ڈر ہوگا، آپ کو پتہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سمیع ہیں، اللہ بصیر ہیں، اور ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ کے دل میں قبر کا عذاب بھی آئے گا کہ ایک دن مریں گے تو قبر میں عذاب ہوگا، اور اگر ہم ایمان والے ہوئے اس قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے، اگر ایمان والے نہ ہوئے تو اس قبر کے عذاب میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے ڈرنا اس لیے ہے کہ آگے کی ساری منزلیں، اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہماری ہے، ان زندگی میں بھی اور اس دنیا میں بھی اللہ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے اللہ سے کو پہچاننا ہے، اپنے اللہ سے محبت کرنی ہے، اپنے اللہ کے مقام کو جاننا ہے اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا قرآن کے دوسرے صفحے پہ متقی کی تعریف ہے، اس کو پڑھیں۔ میں نے بھی اپنے اس میں پہلے اس سے جو آیتیں تھیں اس میں نے بتایا ہے، اس کو سنیں، اس پہ عمل کریں، کیونکہ دنیا اور زندگی تو ختم ہونے کے لیے۔ زندگی تو ہم سے پہلے کھربا کھرب انسان آیا، اتنا انسان آیا ہم سے پہلے، وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ وہ بھی بہت امیر و کبیر لوگ تھے، وہ بھی گھوڑوں پہ سواریاں کرتے تھے، لاکھوں کا لشکر ان کے ساتھ چلتا تھا، اور جناب ان کے ایک حکم پہ لاکھوں انسان جو ہے وہ قتل بھی کر دیے جاتے تھے، ہزاروں انسان قتل کر دیے جاتے تھے، یعنی کہ زندگی موت کو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم مالک ہیں اس کے۔ مگر وہ بھی نہیں رہے، نہ چنگیز خان رہے، نہ ہلاکو خان رہے، نہ الیگزینڈر رہے، کوئی بھی نہیں رہا دنیا میں، کیونکہ سب نے جانا ہے۔ جتنا بھی قتل عام کر لو، جتنا انسانوں کو مار لو، جتنی لوگوں کو تکلیف دے لو، جتنا لوگوں کے ساتھ زیادتی کر لو، مگر اس سب کا حساب ہوگا، آخرت میں اس کا حساب ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کافر کا ایمان یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ایک اور زندگی، وہ تو کہتا ہے اس دنیا میں وہ ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ مسلمان کا ایمان ہے، اور یہ صحیح ایمان ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ مٹی کی چڑیا بناتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دیتی تھی۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں دکھایا ہے
کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں، تو ہمارا یقین اس بات پہ آنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو فرمایا۔ اب دیکھیں عیسائی بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، مسلمان بھی، کتنی بڑی تعداد ہے، کم از کم 2 ارب کے قریب، 2 ارب سے 2.5 ارب کے قریب لوگ ہیں جو عیسائی اور مسلمان ہیں۔ یہ سارے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، ایسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مگر کیا اللہ کا ڈر ہے ہمارے اندر؟ نہیں، تو دوبارہ اٹھایا جانا ہے ہمیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اللہ پاک مجھے بتائیں کہ بھئی کیسے آپ زندہ کریں گے، تو آپ نے کہا ابراہیم آپ کو یقین نہیں؟ آپ نے کہا یقین تو ہے مگر میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے کہا اچھا 4 پرندے پالو، ان کے نام رکھو۔ 4 پرندے انہوں نے پالے، ان کے نام رکھے، پھر کہا کہ ان کو مختلف پہاڑوں پہ ذبح کر کے چھوڑاؤ۔ اب چھوڑ دیا انہوں نے لے جا کے ان پرندوں کو ذبح کر کے 4 طرف پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ اب کہا اب ان کو آواز دو، آواز دی وہ سارے پرندے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ہمیں اللہ دکھا رہے ہیں، قرآن میں اللہ پاک نے جگہ جگہ اس بات کو بتلایا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایسے ہی عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے کہ عزیر علیہ السلام جب ایک بستی سے گزرے تو وہ بستی ختم تھی، وہاں مٹی تھی، دھول تھا، ہڈیاں تھیں، دیکھا یہ بستی تو تباہ ہو گئی۔ تو اللہ پاک سے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کس طرح سے ان لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے؟ تو اللہ نے وہیں انہیں سلا دیا اور وہ سو گئے۔ 100 سال سے زیادہ وہ وہاں پہ سوئے رہے، اور 100 سال کے بعد جب اٹھے اللہ پاک نے پوچھا عزیر کتنا سوئے؟ تو کہنے کہ 1 دن یا اس سے زیادہ۔ اتنا؟ 1 دن یا اس سے زیادہ؟ اور سوئے کتنے؟ 100 سال۔ تو اللہ پاک نے کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانا ویسے ہی تر و تازہ۔ کہا آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھو تو گدھا جو ہے وہ ہڈی خاک ہو گیا، ہڈیاں پڑی ہوئی اس کی ختم ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے دیکھیں، اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں 100 سال تک کھانا ویسے ہی تر و تازہ رہے گا، اور گدھا جو ہے وہ مر گیا، اور اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ تو وہ بات اللہ پاک نے دکھا دی اپنے پیغمبر کو۔ ان کا یقین تو تھا اس بات پہ مگر وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے دکھا دیا۔ ایسے اصحاب کہف ہیں، کھانے پینے کے بغیر انسان کہاں زندہ رہتا ہے؟ مگر وہ غار والے لوگ اصحاب کہف، وہ جو اس غار میں رہے تو 300 سال سے زیادہ وہ اس میں رہے، اور اللہ پاک نے دکھایا کہ نہ ان کو کھانا تھا نہ پینا تھا، مگر اللہ نے ان کو زندہ رکھا، وہ زندہ رہے 300 سال وہاں زندہ رہے، 300 سال سے بھی اوپر وہ وہاں زندہ رہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کو اٹھایا، اور پھر وہ شہر میں گئے، اور شہر میں جا کے ان میں سے ایک جو لوگ گئے انہوں نے جا کے اپنا سکہ دیا کہ بھئی روٹی دے دو۔ نان بھائی کے پاس گئے، تندور والے کے پاس، تو اس نے سکہ دیکھا، اس نے کہا یہ تو یار یہ پرانے زمانے کا سکہ ہے۔ اس نے پولیس کو کہا، پولیس نے پکڑ لیا۔ اب بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے سارا واقعہ اپنا بتایا، تو ان کو پھر وہاں سے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ وہاں سے چلے گئے، اور دوبارہ غار میں جا کے چھپ گئے، دوبارہ غار میں چلے گئے۔ یہ بادشاہ اچھا بادشاہ تھا، اس نے ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ وہ پہلا بادشاہ سخت تھا جس نے کہ ان کو سزا دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے دین پر تھے، پکے دین پر تھے، اس لیے وہ ان کو سزا دینا چاہ رہا تھا۔ تو وہاں سے نکل گئے تھے اصحاب کہف، اور پھر جب دوبارہ غار میں چلے گئے تو وہیں پہ وہ فوت ہو گئے۔ تو اللہ پاک زندگی دینے والے اور موت دینے والے اللہ ہیں، اور اس زندگی کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا ایسے واقعات کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ سچے واقعات ہیں۔ ہمارا یقین جیسے قرآن پہ ہے، ہم سچے واقعات پہ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک اس مرنے کے بعد ایک زندگی وہ ہمیں دیں گے، ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، انسان جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو وہ طرح طرح کے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے ماحول میں رہنا چاہیے جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی طاقت کو بیان کیا جاتا ہو، اللہ کے مقام کو بیان کیا جاتا ہو، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو۔ جب ہم ایسی دکان پہ بیٹھیں گے تو ایسی جگہوں پہ بیٹھنے سے اللہ ہمارے دل میں آ جائیں گے، ہم بھی اللہ والے بنیں گے، ہم بھی اللہ کا ڈر ہمارے اندر، تقویٰ ہی تو اصل ہے، اللہ کا ڈر ہی تو اصل ہے، وہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے گا۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر آ گیا، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، پھر ہم ہر کام کو یہ سوچ کر کریں گے کہ میرے اس کام سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے ڈریں گے۔ تو پھر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، پھر ہم سارے ایسے کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائیں۔ وہی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو سچ بولنا بہت ضروری ہے، اور سچ پہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اور سچوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھ لے، ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ ہم سچ بولتے ہیں۔ اگر نہیں بولتے تو آج سے بھائی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ سچ بولیں گے، اور آج سے ارادہ کر لیں کہ سچوں کا ساتھ دیں گے، اور آج سے ہی ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدل ڈالیں گے، ہم اپنے اللہ کی بات کو مان کے زندگی گزاریں گے، کیونکہ سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہیں۔
اللہ خالق ہیں، بنانے والا کون؟ کوئی دنیا کا اور نہیں ہے، اللہ پاک نے اس دنیا کو، اس پوری کائنات کو بنایا۔ اللہ خالق ہیں، اللہ پوری کائنات کے مالک ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک رازق ہیں، یعنی دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ اور کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں رزق دیتا ہوں؟ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اکیلے ہیں جو رزق دیتے ہیں، اور اچھی بری تقدیر کا بھی انسان کی اللہ سے تعلق ہے۔ ہاں، دعا جو انسان کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں اسے، تو اللہ پاک اس دعا پہ یا تو اس دنیا میں دے دیتے ہیں یا اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ یہ دعا کے عمل ہونے میں، اس پہ ہونے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، مگر دعائیں قبول ہوتی ہیں، صدقہ قبول ہوتا ہے۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں آپ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ اکیلے کھانا کھا رہے ہیں، اگر کسی کو شریک کر لیں گے یا کھانے میں آپ کے شریک ہو جائے گا، اس سے بھی آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ تو لوگوں کو اپنے کھانوں میں شریک کرو، جس چیز کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً کہا کہ لوگوں میں سلام کو پھیلاؤ، ہر انسان کو سلام کرنا، ہر مسلمان کو سلام کرنا، ہر مسلمان کو سلام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے۔ اور لوگوں کو کھانا کھلانا، کیا ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ نے آج کسی کو کھانا کھلایا یا کل کھلایا؟ پیچھے ماضی میں دیکھیں کتنے لوگوں کو اب تک آپ نے کھانا کھلایا۔ تو یہ جو اعمال ہیں، سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں لوگوں کے لیے کھجوریں درخت سے لٹکی رہتی تھیں، کھجوروں کے خوشے توڑ کر ان کو باندھ دیا جاتا تھا، اور جسے جتنی کھجور کی ضرورت ہوتی وہ لے جاتا تھا۔ آج مسجدوں میں یہ عمل بند ہو گیا۔ کھانا جو ہے، کھجوریں کم سے کم ہر مسجد میں ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی بھوکا ہے وہ آ کے کھا لے اور لے لے، اور اپنے بچوں کے لیے لے لے، گھر والوں۔ اس وقت تو اتنی زیادہ ضرورت ہے اس سنت کو زندہ کرنے کی کہ مسجد میں کھجوروں کا ہونا، مسجد میں کھانے کا دینا، یہ اتنی ضروری سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ ہمیں بخش دیں۔ اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والے اور تقوی والے وہ لوگ ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بھئی لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو جتنے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، جتنے مزدوروں کو، غریبوں کو، حاجت مندوں کو، بیواؤں، یتیموں کو۔ یہ دور ہے، یہ اللہ پاک نے ایک آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے۔ اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھائی لوگوں کا پیٹ بھرو، لوگوں کے لیے اپنے پیسے کو کھول دو اپنے، اور جہاں جگہ جگہ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اور سب سے پہلے کہ تو یہ ہے کہ مسجدوں میں ضرور کھجور ہونی چاہیے اور لوگوں میں تقسیم ہونی چاہیے، تاکہ سب لوگ اپنے گھروں پر لے کر جائیں، اور اگر گھر میں بچے بھوکے ہیں یا کوئی انسان بھوکا ہے تو وہاں سے ملے۔ آج ہم نے یہ سلسلہ ختم کر دیا، اس سنت کو ہم نے زندہ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی کے سارے اعمال جو مسجد نبی سے ہوتے تھے، سارے اعمال مسجد نبی سے ہوتے تھے، لوگوں کی ضروریات مسجد نبی سے پوری ہوتی تھیں۔ آج ہماری ضروریات مسجدوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ ہاں، مسجدیں تو ہم بڑی خوبصورت بنا رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، اور بڑا قالین بھی بڑے اچھے اور خوبصورتی بھی بڑی، مگر وہ لوگوں کے لیے صرف نماز پڑھنے کی جگہ تو ہے، مگر لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج شادیاں نہیں ہو رہی لوگوں کی، اس کے لیے مسجد نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہمارے امام ہیں، ہمارے جو جن علماء کرام ہیں، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ وہاں سے لوگوں کے رشتے ہوں۔ مسجد کو کہیں جی لوگوں کے لیے کہ رشتوں کو، مسجد کو سلسلہ، بھائی بات یہ ہے اس وقت جو معاشرے میں خرابی آ رہی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ضرور ایک رجسٹر مسجد میں ہونا چاہیے، جس میں لوگوں کو قوائف لکھے ہوں اور لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف رجسٹر رکھ دیں اور لوگ وہاں سے قوائف پڑھیں اور لوگوں کو فون کر لیں، اور لوگوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ کتنی بچیوں کی اور کتنے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، کتنے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا کام ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلانا کتنا بڑا کام ہے۔ آج ہم نے چھوڑ دیا، یہ کام ہم نے دوبارہ شروع کرنا ہے۔ مسجد نبی کے جتنے اعمال تھے ان کو زندہ کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو مسجد نبی سے جیسے کھانا کے یعنی کہ کھجوریں وہاں ہوتی تھیں لوگوں کے لیے، اور وہاں سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی تھیں، آج بھی ہماری مساجد سے بھی لوگوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ پھر لوگ مسجد کی طرف آئیں گے نا، جب لوگوں کو پھر دیکھیں گے بھئی مسجد سے تو ساری ضروریات اللہ پاک ہماری پوری کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف لوگ رجوع کریں گے، لوگ اللہ کی طرف آئیں گے۔ آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم اپنا شادیوں پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ہمیں بالکل شرم نہیں ہے، بالکل ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان وہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کیں، جہیز تو لیا ہی نہیں، نہ لڑکی والوں کو کھانا کھایا، یہ دونوں کام نہیں کیے۔ آج ہم بڑی ڈٹائی سے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ہاں، ولیمہ کیا، ولیمہ تو سنت ہے، ولیمہ کرنا چاہیے، نکاح اور ولیمہ دو ہی تو چیزیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟
جہیز تو بدعت ہے، جہیز تو ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے جہیز، اور کوئی لڑکی والوں کی طرف سے کھانا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے معاشرے سے، اور معاشرے میں ہم جتنا بھی کر سکیں لوگوں کی مدد۔ آج یہ وقت ہے جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں، جگہ جگہ لوگوں کو کھانا دیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ میں نے کراچی میں دیکھا، کراچی میں لوگ سائیکل پہ، ایک آدمی آتا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ سو رہے ہوتے تھے فٹ پاتھ پہ، ان کے پاس کھانا رکھ کے سب کے پاس چلا جاتا تھا، ناشتہ رکھ کے چلا جاتا تھا۔ تو کراچی میں ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے وہاں بڑے بڑے ہوٹل جو ہیں، نہاری کے ہوٹل ہیں، یہ وہاں پہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، لوگ باہر لائنوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان ہوٹلوں سے فری میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور مخیر حضرات جو کراچی کے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ ان ہوٹل والوں کو پیسے دیتے ہیں اور وہاں لوگ کھاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ہر جگہ پہ یہ سلسلے شروع ہونے چاہیے کہ لوگ ہوٹل والوں کو پیسہ دیں، اپنی نگرانی میں لوگوں کو وہاں سے کھانے کھلائیں، لوگ گھر لے جائیں کھانے۔ آج غربت کا بہت برا حال ہونے جا رہا ہے پاکستان میں۔ اگر ہم اس طرح اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، مسجدوں سے بھی مدد ہو، مسجدوں میں بھی کھجوریں وغیرہ رکھی ہوئی ہوں، اور ہم گھٹنوں میں بھی کھڑے ہو جائیں اور جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان جس کی جیب میں اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے وہ اس پہ خرچ کرے، لوگوں کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں ایک بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کیا پتہ ہے کس وقت کس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کون ایکسیڈنٹ میں مر جائے، کون کب مر جائے۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ ایک دن کا بچہ، ایک گھنٹے کا بچہ بھی مر سکتا ہے، اور 100 سال کا بوڑھا بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے، موت اور زندگی اللہ کی طرف سے، شادی اللہ کی طرف سے، رزق اللہ کی طرف سے، اولاد اللہ کی طرف سے۔ جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور بھائی اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے مقام کو پہچاننا ہے، اور وہ سارے اعمال جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی سے ہوتے تھے، وہ اعمال کو ہم نے زندہ کر، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔